سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود حضور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بن کعب اسٹوڈیو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حنزلہ حسان۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ علامہ ابن علامہ ہیں، شیخ ابن شیخ ہیں، اور صدر ہے جمعیت اہل حدیث کے علامہ حشام الہی ظہیر صاحب۔ شیخ محترم، ممنون ہوں آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جزاکم اللہ خیر، اہلا وسہلا مرحبا۔ بہت شکریہ شیخ محترم۔ شیخ محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قرآن کریم کے ساتھ کیسی محبت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی اول تو عملی تفسیر یا قرآن پاک کے اولین مخاطب آپ مجھے بتائیں کون تھے؟ اصحاب رسول تھے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے قرآن پاک کے اوپر اول عمل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے، لیکن اس کی جو عملی تصویر ہے قرآنی احکامات کو بروئے کار لانے میں، وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ بلکہ آپ اگر یہ کہیں کہ قرآن پاک کے اولین محافظ، حرمت قرآن کے لیے جانیں نشاور کرنے والے اور قرآن پاک کے اوپر منوان عمل کرنے والے، اگر دنیا کے اندر کوئی جماعت ہے تو وہ اصحاب رسول کی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ شیخ محترم، صحابہ کرام پر تبرہ کیا جاتا ہے، کوئی قانون نہیں ہے؟ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی جی، اور سینٹ کے اندر سے بھی قانون منظور ہو گیا، لیکن صدر محترم نے اس کے اوپر سائن نہ کیے۔ پاکستان کے اندر ایک عرصے سے جدوجہد جاری ہے ٹھیک ہے، کہ اصحاب رسول کے اوپر تبرے کے اوپر سخت سے سخت قانون سازی ہو۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک عام بندے کی ڈیفیمیشن ہے جو، اس کی سزا زیادہ ہے صحابہ سے۔ تو یہ جو قانون تھا اس کے اندر اصحاب رسول اور اہل بیت کی توہین کا جو سزا تھی اس کو 10 سال کیا گیا اور عمر قید تک اگر سنگین نوعیت کی ہو۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی توہین ہو، وہ اس قانون کے راستے میں رکاوٹ ہے، ورنہ مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ اہل بیت کی توہین کے اوپر اگر یہ سزائے موت کا قانون بھی رکھ دیں ہمیں منظور ہے، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض ہی نہیں۔ بالکل۔ تو ان کو کیوں اعتراض ہے؟ اصحاب رسول کی توہین کے اوپر 10 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا کیوں اعتراض ہے؟ ایک عام فہم بات ہے، اور اس کیس نے اور اس بل نے اس بات کو ثابت کیا کہ کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں، انٹینشن ہے ان کی کہ ہم یہ بل منظور نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں بھائی؟ ہاں جی، آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ کرنا ہی نہیں چاہتے تو آپ کو اس بل سے کیا مسئلہ؟ کیا مسئلہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے شیخ محترم، العلماء ورثۃ الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں علماء ہی ہیں جو دین کے محافظ ہیں، لیکن آج کل ہمارے ہاں علماء کی جو اتنی بے عزتی، اتنی تذلیل، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء اگر آپ اس کو اگر وسیع پس منظر میں دیکھیں تو اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ ہے۔ وہ کیا کہ آپ کو جتنا مرضی لبرل یا سیکولر بندہ نظر آئے گا نا، وہ براہ راست اسلام کو برا نہیں کہہ سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ غور کریں، وہ اسلام کو نشانہ بنانے کی بجائے مولوی کو نشانہ بناتے ہیں، علماء کو نشانہ بناتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ایریل نے ایک اشتہار لگایا اور وہ آپ کو بڑا مشہور ہوا پاکستان کے اندر، کرنا فی بیوتکن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ بالکل بالکل۔ اور وہ جو ٹارگٹ اس طرح کیا گیا کہ مولوی کہتا ہے کہ عورت گھر میں قرار پکڑے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، یہ قرآن کی آیت ہے کہ مولوی کہتا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اچھا، اب آپ وہ یہ نہیں تھے کہہ سکتے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، ایسا ہی ہے، بالکل وہ کہا مولوی کہتا ہے عورتیں گھروں میں قرار پکڑیں۔ تو جب اسلام کی کسی شاعر کو یا مسلمہ اصول کو نشانہ بنانا ہوتا ہے تو وہ اسلام کے اوپر حملہ آور ہونے کی بجائے کہتے ہیں مولوی کہتا ہے، یہ مولوی کہتا ہے چہرے کا پردہ ہونا چاہیے، یہ مولوی کہتا ہے کہ حجاب ہونا چاہیے، مولوی کہتا ہے، مولوی نہیں کہتا۔ یعنی یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، یعنی جو چیزیں اللہ کہتے ہیں وہ بھی وہ مولویوں پہ ڈالتے ہیں۔ مثلا آپ کو میں اس کی ایک بڑی زبردست مثال دیتا ہوں۔ ایک پارلیمنٹ میں خاتون ہوتی تھی، انہوں نے کہا یہ مولوی کہتے ہیں کہ مردوں کی 4 شادیاں ہونی چاہیے اور عورت کی 1 شادی ہونی چاہیے۔ تو مولانا کھڑے ہوئے اسمبلی میں جو اس وقت موجود تھے، انہوں نے کہا یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ 1 2 3 4 آپ بھی 4 کر لیں۔ تو جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو منسوب کرتے ہیں، یہ مولوی یہ کہتا ہے، ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ مولوی کو بدنام کیا جائے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک پورا مافیا آج کل علماء کے خلاف سرگرم ہے، ایسا ہی ہے، اور وہ مافیا بنیادی طور پہ اصل میں اسلام کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو علماء ہوتے ہیں، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو ڈاکو ہے اس کو سب سے زیادہ نفرت کس سے ہوتی ہے؟
محافظ سے، بالکل چوکیداروں سے ہوتی ہے. تو علماء جو ہیں وہ دین کے محافظ ہیں، اس لیے وہ سب سے زیادہ ان کی نظروں میں معتوب ہیں. چوکیدار ہیں، جی جی ٹھیکیدار نہیں ہیں، بالکل دین کے چوکیدار ہیں. تو لیکن یہ پورٹرے یہ کرتے ہیں کہ جی یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم تو دین کے ناقل ہیں، ہم تو صرف نقل کرنے والے ہیں. دین تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اترا یا رسول اللہ نے بیان کر دیا، ہم اس کو صرف نقل کرنے والے ہیں. علماء وارث انبیاء کے اسی. اچھا ایک بات اور میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے اس کے اوپر بھی نا ہمارے معاشرے کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا علماء صرف ممبر رسول کے وارث ہیں؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. یعنی وہ صرف ممبر رسول کے وارث ہے کہ سیاست رسول کے بھی وارث ہے؟ بالکل بالکل. معاشرت رسول کے بھی وارث ہے، معاملات رسول کے بھی وارث ہے. بالکل بالکل. تو ہم نے مولوی کو ممبر رسول کا وارث تو سمجھ لیا، لیکن سیاست رسول کا وارث یا دین کو تخت کے اوپر لانے کا جو کنسپٹ ہے نا، اس کے خلاف ابھی بھی ایک بڑا منظم پروپیگنڈا. اور حالیہ الیکشن آپ نے دیکھ لی ہے. ہاں جی ہاں جی بالکل. وہ لوگوں کے سامنے یہی ظاہر کرتے ہیں جی مولوی ممبر تک رہے تو قابل قبول ہے، اگر سیاست میں آئے گا تو قابل قبول نہیں ہے، اور ان کو آمدن ہرایا بھی گیا. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اچھا شیخ محترم، بہت اہم سوال ہے. آج کل ہمارے نیو جنریشن جتنی بھی ہے وہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب سے بہت متاثر ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کم علم طبقہ ہوتا ہے نا وہ محدود علم سے متاثر ہوتا ہے. یہ ایک بڑی عام فہم بات ہے. ٹھیک ہے. جس کا جو ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے، جو لیول ہوتا ہے، وہ اسی لیول کے بندے سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. جو بھی شخص، میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی شخص، کوئی بھی، آپ ان کے مریدین میں سے دیکھ لیں، کوئی بھی وہ دین کے اندر عمیق مطالعے کا نہیں رکھتا ہوگا. ہمیشہ جو سرسری مطالعہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے ہی کوئی دین کو ڈیپلی اسٹڈی کرے گا اس کو پتہ لگ جائے گا کہ مرزا صاحب کی علمی حیثیت کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ ان کا جو ہدف ہے وہ کالجز، یونیورسٹیز کے نوجوان ہیں، وہ عام فہم علم کو آپ کو پتہ پسند کرتے ہیں. جی جی. اور جس طرح غامدی صاحب کو بہت زیادہ ایک دور میں پروجیکشن ملی تھی کہ وہ دین آسان پیش کر کے منظر عام پہ آئے، اور انہوں نے دین کا ایک نیا، آپ سمجھ لیں کہ پورے کا پورا نیا روپ پیش کر دیا کہ عورت پردہ نہ بھی کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، عورت مرد مسافہ بھی کر لیں تو بھی مسئلہ نہیں، بلی جی کتے جیسی ہے، کتا بھی رکھ لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں جی، موسیقی بھی حرام نہیں ہے جی. تو یہ ایک دین آسان تھا، تو ان کو بھی بڑی پاپولیرٹی ملی. تو آج کل یہ جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین آسان کا ایک نیا ورژن ہے. اور آپ دیکھ لیں ان کے اندر بھی وہ جراثیم موجود ہیں. موسیقی کی حرمت کے اوپر ڈٹ کے فتویٰ نہیں دینا، سود کی حرمت کے اوپر ڈٹ کے فتویٰ نہیں دینا، اور اس طرح کے مسائل، یعنی جو معاشرتی مسائل ہیں ان کے اوپر بھی ایک تو ایک خاص اینگل ہے نا، اصحاب رسول کے اوپر تان و تشنیع کرنا، تبرہ کرنا، اس میں تو وہ رافضیوں کے نمائندے ہیں باضابطہ طور پہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو جنرل معاشرتی جو مسائل ہیں نا ان کے اوپر بھی انہوں نے دین آسان یعنی غامدی صاحب کے دین کو فالو کیا، تو جس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی سمجھ لیں یہ انہی کا تسلسل ہے. بالکل ٹھیک ہے. شیخ محترم، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ نا ایک حسن اللہ یاری کے نام سے ایک شخص ہے رافضی. وہ اس قدر خبیث انسان ہے کہ وہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتا ہے، اور نعوذ باللہ الیاذ باللہ کفر، کیا کہتے ہیں کہ نقل کفر، کفر نباشد. اللہ نہ کرے کہ ایسی زبان ہمارے پاس ہو کہ ہم ایسی بات کہیں. وہ نعوذ باللہ یہاں تک کہتا ہے جی ابو بکر کا ایمان ثابت کریں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ثابت کریں. شیخ محترم، اس کو جواب دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. حنظلہ بھائی، بنیادی طور پہ کئی دفعہ شر سے ایک بہت بڑی خیر نکلتی ہے. جس شخص کا آپ نے ذکر کیا، مجھے اس کا تعارف ہوا میں جب امریکہ کے دورے پہ گیا. ٹھیک ہے. تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا، اور انہوں نے الحمدللہ وہاں پہ دفاع صحابہ کانفرنس بھی رکھی اس حوالے سے باضابطہ طور پہ، کہ یہ بندہ ٹیکسی ڈرائیور ہے وہاں پہ. اچھا جی. ہاں جی، ٹیکسی ڈرائیور تھا یا جو بھی، کہ یہ تو کوئی ان کو، یعنی جو روافض ہیں جی یا شیعت ہے وہ بھی اس کو اون نہیں کرتی. لیکن کیوں نہیں کرتی یہ بھی سن لیں. حقیقت یہ ہے کہ اس بندے کی وجہ سے ان کا اصل چہرہ بے نقاب ہوتا ہے. میں کہتا تھا کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے یا رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ حضرت ابو بکر عمر کو کے ایمان کے بھی قائل نہیں، تو ہمارے پر انگلی اٹھتی تھی جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا ہی ہے. بالکل یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بلاگ کا دور ہے نا، سوشل میڈیا کا دور ہے. ان باتوں کا کئی بہت زیادہ اہل سنت کو فائدہ بھی ہوا ہے. صرف اس کا نیگیٹو پہلو نہ دیکھیں. ہم پہلے کہتے ہیں یار ان کا یہ عقیدہ ہے. مثال دے رہا ہوں، علماء اہل سنت کا ایک اجماعی موقف یہ ہے کہ یہ معاملہ حضرت امیر معاویہ یا سیدنا ابو سفیان کا نہیں ہے. ان کی انگلیاں سیدنا ابو بکر کے اوپر اٹھتی ہیں، سیدنا عمر پہ اٹھتی ہیں، امی عائشہ، امی حفصہ کے اوپر اٹھتی ہیں. یعنی یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے
اہل تشیع کی طرف سے جو معتدل علماء بنتے ہیں کہ یار آپ ذرا سیدنا امیر معاویہ کے اوپر کچھ کمپرومائز کر لیں یا سیدنا ابو سفیان. اصل میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی انگلیاں تو حضرت ابو بکر پہ بھی اٹھتی ہیں. آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ جب دنیا سے گئے معاذ اللہ سارے ہی بے ایمان ہو گئے سوائے 4 کے. یہ بتائیں اب وہ اصل اللہ یاری کا جو بھیانک چہرہ شیعت کا سامنے آ گیا. روافض اب آپ نے جو بات کی ہے یہ بات مجھے پہلے بھی پتہ لگی ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر کے اور سیدنا عمر کے ایمان کے اوپر ڈبیٹ کرنا چاہتا ہے. تو ان کی اصلیت بے نقاب ہونے دیں کہ اصل میں یہ ہے. یہ مرزا کہانی کراتا ہے کہ یہ مسئلہ بنو امیہ کا ہے. بنو امیہ کا بالکل ایسے ہی. آپ بات سمجھیں روافض کے اکثر ایجنٹ جو ہیں وہ کہانی یہ کراتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بنو امیہ کا تھا اور یہ بنو امیہ کو اگر نکال دیں اہل سنت تھوڑے سے بیک ہو جائیں بنو امیہ سے تو یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ معاملہ اصل میں سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر تک کا معاملہ. یہ اصحاب رسول کی دشمنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیسی فکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں سسر برے, یعنی سیدنا ابو سفیان بھی برے, ابو بکر بھی برے, عمر بھی برے, سیدنا, یعنی آپ یہ دیکھیں کیسا کنسیپٹ ہے. اور جی نبی کریم کی تینوں بیویاں بھی بری, نبی کریم کے داماد بھی برے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شخصیت پیش کرتے ہیں غیروں سے. آپ دیکھیں وہ صلی اللہ یاری وہاں بیٹھا جی اور وہ وہاں پہ ابلاغ کر رہا ہے اور مثال دینا وہ گوروں کو یہ کہہ رہا ہے بھائی جس نبی پہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں اس کی بیویاں بھی بری تھی, اس کے سسر بھی برے تھے, اس کے اصحاب بھی برے تھے. آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ پھر آپ کیسے نبی کے پر, یعنی جو نبی معاذ اللہ اپنے اہل خانہ کو اور اپنے قریبی احباب کو متاثر نہیں کر سکا اور وہ بے ایمان ہو گئے, تو آپ یہ دیکھیں ان کا ہی تو عقیدہ اور کنسیپٹ تو یہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا یہ شکر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو اہل تشیع میں عقل رکھنے والا طبقہ ہے وہ اس چیز سے بہت زیادہ بدظن ہو رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے کہ واقعی یہ ہے. تو اب اچھا دوسری بات یہ انہوں نے کوڈ ورڈز بنائے ہوئے ہیں. اچھا جی ہاں یہ بھی بتاؤں. ایک کوڈ ورڈ انہوں نے بنایا ہوا بلب. اچھا جی ہاں. اور اس کا وہ نا جہاں پہ بھی تقیہ کر کے سیدنا عمر پہ لعنت بھیجنی ہے وہ یہ لکھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کا ٹرانسلیشن بر عمر استغفر اللہ بے شمار. سمجھ لیں ایسے خبیث طبقے. تو لیکن وہ کوڈ ورڈز ہمیں تو سمجھ آ جاتی ہے لیکن اس کے اوپر آپ کو پتا پرچہ اس لیے نہیں ہو سکتا یہ بلب لکھا ہوا. ہاں بالکل. اور وہ بلب کا نشان باقاعدہ سائن بنا کے پوسٹ کرتے رہتے ہیں. تو میں نے بڑا غور و فکر کیا کہ کچھ لوگ جن کو میں معتدل سمجھتا تھا انہوں نے بھی یہ لکھا ہوا تھا اور نیچے مسکرا رہے تھے. اب بتائیں اس کا مطلب ہے یہ ان کی سوچ و فکر ہے, یہ تقیہ کر کے چھپاتے ہیں. بالکل. ہاں تو پھر جو معتدل شیعہ ان سے سوال کریں. اور ان سے آج میں سوال کرتا ہوں اگر آپ کا مسلک یہ ہے تو ہم اہل سنت اور آپ کیسے مل کے رہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں رہ سکتے. یعنی آپ یہ بتائیں کہ مقدسات اہل سنت کے اوپر تو اتفاق ہے, بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ اتفاق ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی. بالکل. ہم نبی کریم کا مقدمہ کس بنیاد پہ لڑتے ہیں یورپ سے کہ آپ جب ان کی توہین کرتے ہیں ہمارے سینٹیمنٹس مجروح ہوتے ہیں, ہمارے جذبات ایک ساتھ. وہی مقدمہ اصحاب کے بارے میں ہم مسلمانوں میں لڑتے ہیں. تو اگر آپ جو دنیا کا مقدمہ ہے, دنیا کے سامنے کی ہیٹ سپیچ الاؤڈ نہیں ہے, فریڈم آف سپیچ جائز ہے, لیکن ہیٹ سپیچ جس سے کسی کے جذبات مجروح, یعنی اہل سنت اکثریت میں ہے, آپ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کر کے ان کو زخمی کرتے ہیں, چوٹ پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں پھر بھی بقائے باہمی ہونی چاہیے. کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں ہو سکتی. بالکل ہو سکتی. ٹھیک ہے شیخ محترم, علماء قراء یہ محافل پہ جاتے ہیں, پروگراموں پہ جاتے ہیں, ڈیمانڈ کرنا جائز ہے؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ بنیادی طور پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, آپ تو خود ماشاءاللہ ایک دینی گھرانے سے اندلا بھائی, اور آپ کو ان احکامات کا علم ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ جو اجرت لینا جائز ہوتا ہے. دم تک کی اجرت کے بارے میں بھی حدیث ملتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ معاشرتی عرف ہوتے ہیں, روایات ہوتی ہیں, ٹریڈیشنز ہوتے ہیں. ہمارے جو اکابر علماء تھے, اسلاف تھے, وہ آپ کو پتہ بغیر پیسوں کے تبلیغ کرتے رہے. یہاں پہ ایک ایک گھر جائے. ایسا ہی ہے. اور پھر وہ دور آیا کہ کچھ لوگوں نے خدمت کر دی, خاموشی سے بغیر ڈیمانڈ کے کر دیا. اب وہ دور آ گیا کہ علماء ڈیمانڈ کرنا شروع ہو گئے, بھائی اگر آپ نے مجھے بلانا ہے تو پٹرول تو اٹھاؤ. تو میں بنیادی طور پہ اس حد تک سمجھتا ہوں کہ یار یہ ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, ایک عالم دین ہے, میں نے کئی دفعہ ڈسکس کیا, ظاہر ہے عوامی خطیب جماعت کے اندر بے شمار ہوتے ہیں, یار آپ تھوڑا ہاتھ ہلا رکھا کریں. تو وہ کہتے ہیں علامہ صاحب بات یہ ہے کہ آنے جانے کے سفر کا پٹرول ہوتا ہے 20,000. جی.
اور ہمیں پکڑا دیا جاتا ہے 5,000. یہ بھی تو پھر زیادتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں. چلو یار اس کی خدمت نہ کرو یا اس کو اجرت نہ دو, یار اس کے آنے جانے کا خرچہ تو دینا چاہیے. بالکل ایسے. تو یہ بھی معاملہ ہے, دو طرفہ ہے. جی ایسا ہی ہے. اور جو جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ 1 لاکھ 2 لاکھ کا مطالبہ کرتے ہیں, وہ بھی زیادتی والی بات ہے کہ ایک بندہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے کہ چلیں آپ معقول لے لیں, آنے جانے کا خرچہ لے لیں اور کچھ اپنی اجرت بھی لے لیں. بالکل ٹھیک ہے. شیخ میڈیکل کے بارے سے ایک سوال ہے. یہ جو عورتوں کے یہاں اولاد نہیں پیدا ہوتی اور وہ مطلب کسی سے وہ ناجائز وہ اسے نطفہ بولتے ہیں, نطفہ کہہ لیں کہ وہ لے لیتی ہیں اور اولاد پیدا کرتی ہیں, اس اولاد کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں شرعی؟ بنیادی طور پہ اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی. ایسا بیبی جو اپنے خامند کے علاوہ کسی اور کے سپرم سے ہے, یہ 100% حرام ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ عورت کی کھیتی کو غیر مرد کا پانی سیراب نہ کرے. بالکل اب بات سمجھ گئے؟ بالکل بالکل. تو اب مجھے بات بتائیں, اگر خامند نہیں ہے تو وہ غیر مرد کا نطفہ نہیں ہے, تو اس نے عورت کی کھیتی کو سیراب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز سے روکا. جو بنیادی طور پہ جائز صورت ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر میڈیکلی انفٹ ہے خامند لیکن اس کے سپرم میں طاقت موجود ہے, لیکن میڈیکلی وہ انفٹ ہے, تو اس کا سپرم عورت کے ایگ کے ساتھ فرٹائل کر کے اس کے اووری میں رکھا جا سکتا ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت اور حرج کی بات نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا شیخ. یعنی مرد اور خامند میاں بیوی کا تعلق ہو تو رکھا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. شیخ محترم مرزا محمد علی جلمی صاحب کو ہم اہل تشیع کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ روافظ کا ایجنٹ ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ایک رافضی کی تعریف کیا, اگر ایک بندہ کہ میں اہل حدیث ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ سیدنا امیر معاویہ کو گالی دیتا, وہ اہل حدیث ہے؟ بالکل نہیں. ہاں تو بات ہے, بالکل. اب وہ دن رات بنو میاں کو برا بلا کہتا رہتا ہے, دن رات, صبح دوپہر شام. اس نے وظیفہ پکڑا, وہ کہتا ہے رضی اللہ, کہتا ہے میں سیدنا امیر معاویہ کو رضی اللہ کہتا ہوں, لیکن کیسی بدبختی ہے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے, تو نہیں راضی, تیرے راضی نہ ہونے سے کیا ہو جائے گا. بالکل بالکل. تو ایک بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ روافظ کی سوچ و فکر ہے. میں تو یہ پہلے بھی کہتا ہوں, ابلاغ بھی کرتا ہوں کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو چاہے سید کے, شاہ کے, اور کہ میں اہل حدیث ہوں, اگر وہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی بغض رکھتا ہے اور اعلان کرتا ہے, ان سے اظہار برات کرتا ہے, وہ اہل حدیث نہیں ہے, وہ روافظ کی سوچ اور فکر کا مالک ہے. میرا آخری سوال ہے, مرکزی جمعیت اہل حدیث, آپ پہلے اس میں تھے مرکزی جمعیت میں, اب نہیں ہے, کیا وجہ بنی؟ پہلے تو میں پہلے بھی نہیں تھا, لیکن درمیان میں بزرگ علماء مولانا مسعود عالم صاحب, حافظ شریف صاحب اور ارشاد اللہ قصری صاحب نے میرا ان کے ساتھ پیچ اپ کرایا. جی ٹھیک ہے. جن بنیادوں کے اوپر, جن وعدوں کے اوپر یہ پیچ اپ ہوا, تینوں بزرگ زندہ ہیں. آپ ان سے پوچھ لیں کہ اس وعدے کی عہد شکنی, بدعہدی اور اس معاہدے کو کس نے توڑا. تو اب وہ بزرگ علماء, میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ وہ تینوں حیات ہیں ابھی الحمدللہ, اور آپ ابھی ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ طریق کا یہ وقت گزر جائے. جی بدعہدی کس نے کی, عہد شکنی کس نے کی, اپنے وعدے کو کس نے نہیں نبھایا, اور ہتک امیز رویہ اختیار کس نے کیا. میں جب تک مرکزی جمعیت میں رہا, آپ میرا ایک بیان اس جماعت کے امیر کے خلاف نہیں دکھا سکتے. بالکل ٹھیک. لیکن جب بدعہدی ہو, وعدہ خلافی ہو جائے, عہد شکنی کر دی جائے, تو پھر ظاہر ہے میں تو اب ان کے اندر سے رہ کے آیا ہوں, اور مجھے ان کی جو حالات واقعات اور سارے چندہ چوری وغیرہ کے سسٹم پتہ ہے. مل بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کر لیں. ہم کیا مل بیٹھے نہیں تھے, مجھے ایک بات ہے, ہم اکٹھے تھے نا. جی. اگر کسی ان کے ذہن میں میرے بارے میں کوئی بہام تھا یا اشکال تھا تو وہ مجھے پرسنل بلا سکتے تھے. بالکل ایسے ہی میرے ساتھ بیٹھ سکتے تھے. میرے مرکز آئے ہوئے ہیں, ہم ملاقات, یا تو ہماری ملاقاتیں نہ ہو, یا ہمارے میں کمیونیکیشن بیریئر ہو, یا ہم ایک دوسرے کا فون نہیں اٹھاتے. تو پھر یہ کیا کہ راتوں رات نوٹیفیکیشن نکال دیا گیا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس وقت آپ کو پتہ مرزا کے خلاف مقدمات درج میں نے کروائے تھے اور اس کی گرفتاری کی کمپین کر رہا تھا. تو ایک جلسے سے خطاب کیا کہ ہم اس کے خلاف دھرنا دیں گے, گرفتاری کروائیں گے. اگلے دن پتہ چلا کہ کسی کی کال آئی ہے اور انہوں نے جماعت سے سوشل میڈیا کے اوپر نوٹیفیکیشن ڈالی. یا آپ ان سے سوال کریں کہ کس بنیاد پر ڈالا, کس بنیاد پہ, میرا اس میں کیا فالٹ ہے. میں دیکھیں, ایک بندے کو میں دھکا دے کے گھر سے نکال دوں تو میں بتاؤں گا کیوں نکالا ہے. آپ ان سے پوچھیں, جو نکلا اس کو کیا پتا. شیخ مطلب آپ نے پوچھا بھی نہیں ریزن کیا ہے, آپ یہ اتنا بڑا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں. میں مجھے ایک بات بتائیں, ہر بندے کی کوئی عزت نفس بھی ہوتی ہے. ایک بندے نے جب ایک وعدہ خلافی, عہد شکنی کر دی ہے, تو پھر
ہمارے میرے والد صاحب کی جماعت جمعیت اہل حدیث پاکستان ہمارے لیے بہتر، پہلے بھی وہی بہتر پلیٹ فارم تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ جو 4 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں تو وہ تو وقت کا ضیاع ہی ہوا نا. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا کوئی نتیجہ آپ کو رزلٹ نکلا نظر آیا معاشرے میں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ کے فضل سے جب سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، جمعیت اہل حدیث پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت بھی بن گئی ہے، اور کام کے مواقع بھی آپ کے سامنے. جتنا بھی دفاع مساجد کے کیس ہیں ہم لڑ رہے ہیں، دفاع علماء کے کیس ہیں ہم لڑ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی یہ جو ابو بکر معاویہ کا کیس ہے، جی بالکل، آپ بتائیں اس کے حوالے سے تو سب کا کردار سامنے. شیخ ابو بکر معاویہ صاحب والا معاملہ، اس میں آپ نے بھی ماشاءاللہ اپنا اچھا کردار ادا کیا، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی چلے گا؟ علماء کے ساتھ ایسا ہی ہوگا؟ الحمدللہ بھائی جو ابو بکر معاویہ کیس ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ علماء کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر لبرل مافیا، قادیانی لابی اور رافضی لابی کا بہت بڑا کردار ہے علماء کو بدنام کرنے میں. مثلا پہلی بات یہ، ابتسام بھائی لیٹس سپوز چلے گئے، ہو سکتا ہے میں بھی کہتا کہ آپ نہ آ جائیں، یہاں بیٹھے معاملہ حل ہو سکتا ہے، لیکن چلے گئے. ان کے جانے کو یہ بنانا کہ یہ ابو بکر معاویہ کی حمایت میں گئے ہیں، یہ لبرل مافیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. بالکل بالکل، کیونکہ وہ گئے ہیں مدثر کے بلانے پہ، بچے کے باپ پہ. بالکل بچے کے باپ نے کالیں کی کہ میرا اس سے لڑائی جھگڑا ہوا، ہاتھا پائی تک نوبت آئی، جس بھی وجہ سے آئی، اب میں نے اس کے اوپر تو زیادتی کا الزام لگا دیا. تو یہ بندہ، یہ بچے کے باپ نے کال کی ہے، بچے کے باپ نے کال کیا، وہ بھی زندہ پوچھے جائے ابتسام صاحب کو کس نے بلایا. چاہے ہو سکتا ہے آپ کا اور میرا نظریہ بھی ہو کہ ابتسام صاحب نہ جاتے، بالکل ایسا. لیکن جب ایک بچے کا باپ کہہ رہا ہے کہ علامہ صاحب میری مولوی سے جان چھڑوائیں، بچے کا باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے اوپر جعلی پرچہ کروا دیا ہوا، اور جب یہ پرچے سے بری ہوگا، پرچے میں ہے تو کچھ نہیں تھا، اٹیمپٹ آف ریپ تھی، تو اس کے کوئی شواہد بھی نہیں تھے، گواہ بھی نہیں تھے. 7 دن پولیس بھی تفتیش کر چکی ہوئی تھی. پولیس نے جب بچے کے باپ کو یہ کہہ دیا بھائی آپ کیس چو کچھ نہیں نکلنا، تو بچے کے باپ نے ابتسام بھائی سے رابطہ کیا کہ یار یہ اگر خارج ہو گیا یہ تو مجھے نکل کے مارے گا. پہلے بھی ہاتھا پائی، اصل مسئلہ تو ہاتھا پائی تھا، تو یہ تو میرا معاملہ حل کرائے. تو ابتسام صاحب نے وہ معاملہ حل کروایا ہے، بچے کی زیادتی معاف نہیں کروائی. لبرل مافیا نے کہا مولوی نے جا کے پنچایت کی ہے اور ریپ کو معاف کروایا. ریپ کو معاف مولوی کروا سکتا ہے؟ شریعت میں نہیں، شریعت میں یا پاکستان کے آئین میں ریپ معاف ہے نہیں. تو پھر ریپ کی صلح ہے؟ بالکل نہیں. جہالت کی انتہا ہے کہ قانون بھی نہیں سمجھنا، صرف بس پوائنٹ مل گیا نا مولوی گیا تو کیس اٹھ گیا. تو حافظ صاحب بیچارے مختلف چینلز کے اوپر وضاحت بھی دیتے رہے کہ مجھے تو بچے کے باپ نے بلایا، میں تو اس معاملے کی صلح، اور اس کو تانلے والا کیس سے آزاد کس نے کیا؟ مجسٹریٹ نے. یعنی عدالتی ڈیو پروسیس آف کورٹ اور تفتیش کے ذریعے بتا. اچھا پھر ظلم بالا، یہ دیکھیں ستم بالا ستم، یہ تانلے والا کیس سے آزاد ہو گیا. اس کو پولیس اغوا کرتی ہے 6 اپریل کو، اور 7 اپریل کو ایک زیادتی کا پرچہ دیتی ہے کہ قبرستان میں شدرے میں اس نے زیادتی کی ہے، اس کی کسٹڈی کے اندر ہیں، اور وہ 6 اپریل کے اغوا کی CCTV فوٹیج آ گئی، 15 کی کال آ گئی، تو وہ پرچہ بھی آپ کو پتا نل اینڈ وائڈ. اب اچھا آپ حیران رہ جائیں گے، اس پرچے کے اندر پوری پلاننگ کی گئی کہ بچے کے خون کے ساتھ شلوار بھی بری گئی اور سپرمز بھی پھینکے گئے. تو جب میڈیکل رپورٹ آئی ہے تو اس پرچے کے اندر بھی کچھ ایسا دیکھیں، اللہ کی طرف سے یہ مدد ہوئی کہ وہ ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ بچے کے ساتھ تو زیادتی ثابت نہیں ہو سکی، یعنی جو میڈیکل ایگزامن کیا، اور بچے کے جسم کے اوپر کوئی زخم کا نشان نہیں ہے. یعنی یہ جو خون لگا ہوا ہے یہ یا تو انجیکشن سے نکالا گیا، یعنی کم از کم مثال دے رہا ہوں، خون لگا ہوا ہے ایک بچے کی شلوار کے اوپر جو انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی، تو وہ خون یا تو زیادتی کا ہوتا تو یا بچے کے زخم کا ہوتا. کسی نہ زخم ہے نہ زیادتی ہے، تو خون کیسے ہے؟ فیبریکیشن بھی بنائی پورا پروگرام کر کے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں پولیس سے، انتظامیہ سے، کہ یہ فیبریکیشن کیوں کی گئی؟ بالکل کس نے کی، کس کے آرڈر پہ کی؟ وہ ہمارے الحمدللہ مذاکرات اعلیٰ سطح کے اوپر DIG وغیرہ سے ہو گئے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ جعلی مقدمہ قائم کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی. پھر ظلم دیکھیں کہ جب یہ پرچہ ان کو پتہ لگ گیا میڈیکل نیل آ گیا تو انہوں نے ایک اور پرچہ کاٹا اور اس کا وقوع بنایا 4 ماہ پیچھے کا اور کاٹا 4 اپریل کا، یعنی جعلی کے اوپر. اب وہ جس بندے کو مدعی بنایا وہ بندہ عدالت میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ کو ہمارے ناموں سے پتہ نہیں لگ رہا، اظہر حسین، حسن بن علی، کہ ہمارے بچے اہل حدیث مراکز میں جاتے ہی نہیں. تو جج کو اس نے جا کے کہا کہ نہ میرا بچہ کبھی اس مسجد میں گیا، اور حیران کن بات یہ اس مسجد میں کبھی قاری ابو بکر صاحب استاد بھی نہیں رہے. عدالت میں جب وہ بندہ جا کے بیان دے کے آیا تو جج بھی پھر ٹھٹک گئی کہ یار اتنا ظلم.
جج نے کہا اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے، جس نے یہ جعلی پرچہ کٹا ہے تفتیشی نے، تو وہ مقدمہ بھی خارج ہو گیا. یعنی 3 مقدمے کیے، تینوں نل اینڈ وائڈ ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن لبرل مافیا کیا کہہ رہی ہے؟ اندازہ کریں کہ مجھے ٹارگٹ کر کے اور ابتسام بھائی کو ٹارگٹ کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بدکاروں کے سہولت کار ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم وہ لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں اگر کوئی بچے کے ساتھ ریپ کرے، جنسی زیادتی کرے، اس کو سزائے موت دی جائے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا مطالبہ تو یہ ہے، اور ایک عرصے سے ہے. اور اس وقت یہ کہتے ہیں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ اب ان کو یہ اللہ نے توفیق دی اور ہدایت دی ہے کہ ہونی چاہیے، کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے. ہم تو اس چیز کے قائل ہیں، لیکن ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ ہے تو جس کے اوپر جی چاہے الزام لگا کے. اچھا مولوی، اچھا عجیب بات ہے، یہ پولیس کو بھی سوچنا چاہیے، انتظامیہ کو بھی، کہ مولوی کے اوپر کوئی بندہ یہ الزام، ابھی تھانے میں چلے جائیں. آپ کو ایک مثال سمجھا رہا ہوں، آپ دنیا کے کسی مولوی کے اوپر جا کے الزام لگائیں اور کہ میرے بچے کے ساتھ اس نے زیادتی کیا، فوری پرچہ ہو جائے گا بغیر تحقیق کے. کیوں؟ آپ یہ بتائیں کیوں؟ ہاں، کیونکہ علماء کو بدنام کرنا. اور مولویوں ایک ایجنڈا ہے رافضی اور قادیانی لابی کا. یہ ایجنڈا اس کیس میں بے نقاب ہو گیا. صرف ابو بکر معاویہ نام کی آپ سمجھتے ہیں کہ کن لوگوں کے سینوں کے اندر یہ نام کھٹکتا ہے. شیخ اس کے پیچھے کون ہے آخر؟ تو یہ آپ رافضی اور قادیانی لابی ہے نا، اتنی مضبوط ہے. قادیانی رافضی تو ہیں، لیکن اگر کوئی نہ کوئی تو سرغنہ ہوگا نا. میں تو یہ سمجھتا ہوں جو پولیس افسران ہے، اب میں کسی بیچارے کو آزمائش میں تو نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اوپن سیکرٹ ہو گیا. وہ سب کہتے ہیں اوپر سے آرڈر ہے. اوپر سے آرڈر کی کس کا ہے؟ جی وزیر اعلیٰ کا ہے. جی وزیر اعلیٰ تک بعض لوگوں کی رسائی کی ہے. انہوں نے کہا جی عائشہ رضا ہیں، ان کی کوئی سہیلی ہیں، وہ چائلڈ ابیوز کی پاکستان میں ہیں. انہوں نے کہا جی تانلیاں والا میں مولوی زبردستی چھڑا کے لے گئے. کتنا بڑا جھوٹ ہے. یعنی مجسٹریٹ نے اس لیے اس کو پھنسایا جائے. یعنی اوپن سیکرٹ ہے، سب کو پتہ ہے جعلی پرچہ. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر بھی اب یہ تو پھر میں تو کہتا ہوں جو پولیس افسران کمپیٹنٹ ہیں ان کو ایک مثال بنا دینا چاہیے، ایسے پورے تھانے کو معطل کر کے، اور جنہوں نے یہ مقدمہ اغوا کر کے فیبریکیٹڈ یہ مقدمہ بنایا، ان کے خلاف تدیبی کارروائی ہونی چاہیے. شیخ محترم میں تو صرف اس بات پہ یہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک پاکستان یہ لا الہ الا اللہ اسلام کے نام پہ بنا، اسلام کی اسلام رہے گا تو باقی رہے گا. تو لیکن اسلام والوں کو کس طرح یہ تنگ کر رہے ہیں لوگ. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ معاملات ازل سے چلتے آ رہے ہیں. یہ آپ کو پتا لیٹیگیشن شر اور خیر کی تو ہمیشہ سے رہی ہے. مجھے بتائیں اگر حضرت یوسف کے اوپر الزام لگ گیا، نبی تھے، پیغمبر تھے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں. بالکل صحیح ہے. بالکل شیخ محترم ممنون ہوں آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری پوڈ کاسٹ. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.